مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں امام حسین کی شہادت کے وسیلے سے لوگوں کے اندر ایک بہت ہی بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے کہ امام حسین کی ماتم کو کرنا چاہیے کہ نہیں، اسلام میں ماتم جائز ہے کہ نہیں ہے۔ ایک طرح دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور تھوڑی سی توجہ آپ ادھر دیں، اس لیے کہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اسلام سے تعلق ہے اس کا۔ دیکھیے بخاری اور مسلم میں صرف سوگ منانا، ماتم منانا 3 دن جائز ہے۔ سوگ منانا بخاری مسلم میں اسلام میں صرف 3 دن جائز ہے۔ تو امام حسین کی سوگ سے 3 دن تھی، غم حسین زندہ ہے۔ ماتم حسین اسلام میں نہیں ہے، لیکن غم حسین اسلام میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے سوگ ماتم کرنا اور ایک ہے غم۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ احد میں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، تو قتل کرنے والا کون تھا؟ حضرت وحشی۔ اور جنگ احد کے 5 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوئی تو فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے حضرت وحشی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور صحابہ کرام فرماتے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول یہ وحشی ہے، آپ اس کے اسلام کو قبول فرمائیں۔ تو جب حضرت وحشی حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول نے نگاہ اٹھائی، فرمایا وحشی؟ تو وحشی فرماتے جی اللہ کے رسول۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے قاتل حمزہ؟ فرمایا جی اللہ کے رسول۔ تو میرے آقا فرماتے کہ وحشی تیرا اسلام تو قبول ہے، لیکن ایک کام کرنا، ساری زندگی تم مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا، اس لیے کہ جب بھی میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا حضرت حمزہ یاد آتے ہیں۔ تو کسی صحابہ نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول حضرت حمزہ کو تو شہید کیے ہوئے، قتل کیے ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں، تو کیوں آپ ان کی سوگ کو ابھی تک منا رہے ہو، ماتم ابھی تک کر رہے ہو؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے کہ ماتم ایک الگ چیز ہے اور غم ایک الگ چیز ہے، اور اللہ کے رسول کو حضرت حمزہ کا غم مرتے دم تک تھا۔ دیکھو آپ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے اپنے وفات سے 1 مہینہ پہلے، انتقال سے، دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے اللہ کے رسول قبرستان پہنچے، احد میں جتنے بھی حضرات شہید ہوئے تھے ان کی قبروں میں، اور جنگ احد کے تمام صحابہ کی قبروں پہ اللہ کے رسول پہنچے اور دوبارہ ان کی جنازہ نماز پڑھائی اپنے وفات سے 1 مہینہ پہلے۔ اب ذرا دیکھو کتنی محبت ہے اللہ کے رسول کو۔ اور جنازہ پڑھانے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ میں تمہارا پیشوا ہوں اور تم دیکھ رہے ہو کہ میرا ممبر حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قبر شہداء پر کہ اے میرے صحابہ اب مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں اس بات سے کہ میرے جانے کے بعد شیطان تمہیں بت پرستی کی طرف ہرگز نہیں لے جا سکتا، لیکن مجھے ڈر ہے، خوف ہے اس چیز کا کہ میرے نہ ہونے کے بعد کہیں تم دنیا کی محبت میں گر نہ ہو جاؤ، کہیں تم دنیا کی چکا چوک میں نہ آ جاؤ، کہیں تم دنیا کی دولت سے گرفتار نہ ہو جاؤ اور تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے، اس چیز کا مجھے ڈر ہے۔ اور کہاں فرما رہے اللہ کے رسول؟ قبرستان میں، شہداء کی قبر کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرما رہے کہ یہاں وہ شہداء دفن ہیں
जिन्होंने कभी भी वो लज्जत नहीं चखी है जो तुम चखने वाले हो, कभी उन्होंने वो दौलत नहीं देखी जो तुम देखने वाले हो। हजरत हमजा ने वो दौलत नहीं देखी है। गुर्बत के जमाने में वो कत्ल किए गए, जहां उन्हें कफन देने के लिए कपड़ा भी मौजूद नहीं था, लेकिन तुम आज वो ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो। हजरत सैयदना यासिर, ये जितने भी है, इन लोगों ने वो जमाना नहीं पाया है जो जमाना तुम पा रहे हो। तुम इनकी कुर्बानी पे ऐश व इशरत कर रहे हो। इन लोगों ने अपनी कुर्बानी पेश की है, तभी तुम ये जमाना देख रहे हो। तो याद रखना, कभी भी दुनिया की दौलत में गुम ना हो जाना, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में ना रखना। तो शौक तो नहीं है, मातम तो नहीं है, लेकिन गम जिंदा है। अब जरा देखिए, हज़रत आयशा फरमाती, बुखारी की हदीस है कि मैं हुजूर की बीवियों में से सबसे ज्यादा अगर किसी पे रश्क करती हूँ वो हजरत खतीजा है, वो हजरत खतीजा है। फरमाती है कि हुजूर जब भी घर में बकरी ज़िबा करते तो सबसे पहले उसका गोश्त हजरत खतीजा के सहेलियों के पास भेजते, उनकी सहेलियों के पास भेजते। मैं हुजूर से पूछती कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं उनसे, तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि ए आयशा, हजरत खतीजा वो खुदा की बंदी है जिस पे अल्लाह और उसके फरिश्ते भी सलाम कहते हैं। फरमाते मेरे प्यारे आका कि वो बंदी है जिसने मुझे उस वक्त मेरा साथ दिया था जब कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। हर वक्त हर लम्हा उस खुदा की बंदी ने मेरा साथ छोड़ा नहीं है, तो कैसे उसके गम को भूल जाऊं। हज़रत आयशा फरमाती कि जब भी जिक्र खतीजा होती तो मेरे आका रो पड़ते। तो इससे पता चलता है कि गम जिंदा है, गम रहता है और गम मनाना जायज है। तो इमाम हुसैन का गम क्या है? ये रोज़े क़यामत तक रहेगा। और रोज़े क़यामत तो छोड़ो, हदीस पाक है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुसैन का गम जन्नतों में भी है, जन्नतों में भी इमाम हुसैन का गम मेरे आका के साथ है। और ये इमाम हुसैन का गम, ये गम पहले भी है, ये गम शहीद होने के बाद नहीं बल्कि शहीद होने से पहले मेरे आका को है। हदीस पाक है, इस हदीस को इमाम अहमद लिखते हैं। इमाम अहमद फरमाते हैं कि हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा एक मर्तबा जब हुजूर की बारगाह रिसालत में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हुजूर की गोद में इमाम हुसैन है और मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूरी दाढ़ी मुबारक अल्लाह के रसूल की भीग गई आंसू से। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं शेर खुदा के अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, ये किसने आपका ये हाल किया है? आप किस वजह से इतना रो रहे हैं? और मालूम ये हदीस कहाँ से शुरू हुई है? हजरत मौला कायनात जंगे नहरवा में जा रहे थे, एक जगह का नाम है नहरवा। तो वहां पर जंग करते करते मौला कायनात ने एक सदा बुलंद की, आवाज बुलंद की, फरमाया ऐ अबा अब्दुल्ला सबर करना, ऐ अबा अब्दुल्ला सबर करना। तो मौला कायनात के साथी फरमाते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, यहां तो कोई मौजूद नहीं है। तो मौला अली उस वक्त अपने बेटे इमाम हुसैन से बात कर रहे थे, नारा बुलंद कर रहे थे कि मेरे बेटे सबर करना जंग के वक्त में। साहबा ने जब पूछा कि आप किससे के लिए नारा लगवा रहे, किससे आप कह रहे हैं, तो मौला कायनात फरमाते जब मैं हुजूर की बारगाह में गया था ना तो हुजूर रो रहे थे इमाम हुसैन को लेकर। तो जब मैंने पूछा अल्लाह रसूल ये हाल आपका किसने किया, तो मदीने के ताजदार ने फरमाया कि ऐ अली, अभी जिब्रील मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी उम्मत आपके नवासे को कत्ल करेंगी, शहीद करेंगी जालिमा तौर पे। तो जब मैंने जिब्रील को कहा तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर करबो बला की मिट्टी, वो सुर्ख मिट्टी एक शीशी में लाके मेरे पास पेश की। अब जरा देखो इमाम हुसैन का गम कब हुआ? इमाम हुसैन का गम शहीद होने से 50 साल पहले मेरे आका मना रहे। फरमाया उस बात ने मुझे गमगीन कर दिया है, उस बात पे मैं रो रहा हूं कि मेरी उम्मत मेरे नवासे को शहीद करेगी। और ये अहमद में और एक जगह हदीस पाक मौजूद है, इमाम अहमद रिवायत फरमाते हैं
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں دوپہر کے وقت سویا تو خواب میں نے مدینے والی کی زیارت کی، اللہ کے رسول کی زیارت کی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کے زلفیں بکھرے ہوئے ہیں اور پورا لباس آلودہ ہے، مٹی سے بھرا ہوا ہے، بے حال میرے آقا ہے ایک دم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، یہ آپ نے کیسا اپنا حال بنا کے رکھا ہے؟ تو میرے پیارے آقا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ صبح سے شام ہو گئی ہے، میں کربل کی زمین پہ شہداؤں کے خون کو جمع کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے کہ صبح سے شام ہو گئی ہے، میں کربل کی زمین پہ شہداء کے، میرے نواسے کے اور اس کے ساتھیوں کے خون کو شیشی میں جمع کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو میں اٹھا خوف سے، میری آنکھ کھلی تو میں بے چین ہونے لگا، اور کچھ عرصوں بعد، کچھ دنوں بعد مجھ تک خبر پہنچی کہ امام حسین جو گئے تھے مکہ، تو مکے کی وجہ سے وہاں سے وہ چلے گئے کوفہ، اور وہاں پہ یزیدیوں نے انہیں ناحق قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ کہا یہ خبر مجھے بعد میں پہنچی۔ تو ذرا دیکھو نا کہ غم حسین پہلے بھی ہے، غم حسین بعد میں بھی ہے، لیکن ماتم حسین نہیں ہے۔ غم حسین جنت تک حضور کے ساتھ ہے، اور امام حسین کے غلاموں کے ساتھ جنت تک ہے۔ یہ امام حسین کے غلام روز قیامت تک امام حسین کے غم کو بھول نہیں سکتے، لیکن ماتم نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھو حدیث پاک ہے، دور جاہلیت میں، جب جاہلیت کا دور تھا، ایک خاتون تھی جسے لوگ بلاتے تھے پیسہ دے کے، جس کے یہاں انتقال ہو جاتا تو اس عورت کو بالخصوص پیسہ دے کے بلاتے تھے، رونے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، اور وہ خاتون اس انداز میں روتی تھی، اس انداز میں مرنے والے کی تعریفیں کرتی تھی، اس انداز میں وہ نوحہ پڑھتی تھی کہ پتھر سے پتھر دل بھی رو پڑے۔ اس انداز میں وہ روتی تھی، اس انداز میں وہ ماتم کرتی تھی، پیٹتی تھی۔ لوگ پیسہ دے کے بالخصوص بلاتے تھے رونے کے لیے کہ آؤ ہمارے یہاں ماتم ہوا ہے، رو۔ تو جب اس خاتون نے اسلام قبول کیا، اب ذرا منظر دیکھنا اسلام کتنی پیاری چیز ہے۔ جب اس خاتون نے اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد جب جنگ کا وقت قریب آیا تو اس خاتون کا شوہر، اس کی اولادیں، اس کے گھر کے افراد اس جنگ میں شریک ہوئے، اور شریک ہونے کے بعد جب کفار نے ان لوگوں کو قتل کر دیا، اس عورت کے گھر کے افرادوں کو، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ بھائی جب وہ عورت آئیں گی تو کیسے ہم اس کے شوہر، اس کی اولادوں کے لاش کو اس کے سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ یہ عورت تو وہ ہے جو اسلام اس نے قبول نہیں کی تھی، تو لوگ تو اسے مرثیہ پڑھنے کے لیے، نوحہ پڑھانے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے بلاتے تھے بالخصوص پیسہ دے کے، اور یہ پتھر سے پتھر دل شخص کو بھی رلا دیتی تھی۔ آج تو کسی غیر کا نہیں بلکہ اس کے گھر کے افراد کا انتقال ہوا ہے، تو یہ کس انداز میں روئے گی اور کس طرح ہم اسے سنبھالیں گے؟ صحابہ کرام پریشان ہیں۔ اب جب وہ عورت آئی نا تو صحابہ کرام ڈرتے ڈرتے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے شوہر اور آپ کی اولادوں کا انتقال ہو گیا ہے، قتل ہو گئے ہیں وہ، لیکن قربان جاؤ خدا کی بندی پہ۔ وہ خدا کی بندی کہتی ہے صحابہ کرام سے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہے، وہ ودھا والے نبی کیسے ہے، میرے آقا کہاں ہیں، وہ تو صحیح سلامت ہے نا۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہو گئے کہ وہ عورت جو دوسروں کے یہاں جاتی تھی، دوسروں کے غیروں کے یہاں، تو اس انداز میں روتی تھی کہ لوگ رو دے، لیکن آج اپنے یہاں ماتم، لیکن ایک بوند آنسو نہ نکلا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے عورت، کیا تو وہی عورت ہے جو لوگوں کے یہاں جا کے ماتم کرتی تھی؟ تیری آواز پہ، تیری ماتم پہ پتھر سے پتھر دل شخص بھی رو پڑتا تھا۔ وہ خاتون اپنی نگاہوں کو اٹھا کے کہتی ہے صحابہ میں وہی عورت ہوں۔
صحابہ میں وہی عورت ہوں لیکن بس معاملہ زمانے کا ہے. کہا پہلے میں مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی، میرا ایمان خدا اور اس کی کتاب پہ نہیں تھا. اب فرماتی کہ میں مسلمان ہوں، میرا یقین خدا پہ ہے، اور میرے قرآن میں کہا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. انہیں کیا کیا جاتا ہے؟ رزق بھی دیا جاتا ہے. تو وہ عورت کہتی ہے تو میں کیوں غم کروں؟ اس لیے کہ میرے شوہر زندہ ہے، میری اولادیں زندہ ہے. اب ذرا وہ عورت کا جواب سنو. صحابہ کہتے ہیں اب تو تیرا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے شوہر بھی انتقال کر گیا، تیری اولادیں بھی شہید ہو گئی، اب کیا کریں گی تو؟ تو وہ عورت کہتی ہے ساری زندگی میں در رسول پہ گزار دوں گی، ساری زندگی میں در رسول پہ گزار دوں گی، اس لیے کہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ جب روز محشر میں جب میرے شوہر، میری اولادیں روز محشر کے میدان میں پہنچیں گی تو فرشتے آواز دیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر قربان کیے. جنت اپنی باہوں کو پھیلا کر ان لوگوں کا استقبال کرے گی. تو وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں بھی محشر میں پہنچوں گی، جب میں بھی محشر کے میدان میں موجود ہوں گی تو فرشتے آواز دیں گے کہاں ہے وہ شہید کی بیوی، کہاں ہے وہ شہید کی ماں، ذرا دیکھ تیرے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں. کہا میرا مقدر، میری قسمت تو یہ ہے، تو کیوں میں اس قسمت پہ رہوں، مجھے تو خوش ہونا چاہیے. تو اسلام میں ماتم نہیں ہے لیکن غم حسین زندہ ہے، اور یہ رہے گا قیامت تک. غم حسین زندہ، یہ کبھی ختم ہوگا نہیں. ہماری آنے والی نسلیں بھی امام حسین کے غم کو منائیں گی انشاءاللہ، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. لیکن ماتم یہ اسلام میں جائز نہیں، صرف 3 دن لوگ ماتم کر سکتے ہیں، جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ پھر تم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہو رہے ہو، تم اپنا سینہ پیٹ کے اپنے بالوں کو نوچ کے رب کی بارگاہ میں ہائے ہائے کی صدائیں لگا رہے ہو. یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے. میرے امام حسین نے رخصتی کے وقت اپنی بہن زینب سے کہا تھا کہ بہن یہ عورتیں تیرے حوالے، یہ کنبہ تیرے حوالے، تو صبر کے ساتھ کھڑی رہنا، دیکھنا تیری ہونٹوں سے، تیری زبان سے کہیں سیکھ کی آواز بھی نہ آئے. اس طرح ان لوگوں نے صبر کے دامن کو تھاما ہے. اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین تو محرم میں 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے تھے تو لوگ تو ان کے شہید ہونے پر اس غم کو منانا چاہیے، نہ کہ سبیل شربتیں یا لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اس لیے کہ لوگوں کو وہ احساس اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے 10 محرم کو کس طرح سے امام حسین پہ ظلم و ستم ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو روزے رکھنے چاہیے اور یہ سبیلے وغیرہ نہیں بانٹنا چاہیے. تو پہلی بات آپ سن لیں کہ امام حسین پہ جو پانی بند کیا گیا تھا، امام حسین نے چاہا نہیں تھا، لوگوں نے زبردستی بند کیا تھا. اگر پانی کھلا ہوتا امام حسین پہ تو امام حسین پیتے پانی، پیتے کہ نہیں پیتے؟ پیتے نا. لیکن یہ ظلم و ستم کی حد ان لوگوں نے کی کہ پانی بند کر دیا ان لوگوں نے. تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم غم منانا چاہتے ہو اور تم لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہو کہ ان کے غم میں پیاسے رہو، روزے دار بن کے رہو، تو پہلی بات یہ آپ لوگ جان لیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محرم الحرام کے روزے کے بارے میں فرمایا تھا. پہلے جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو اللہ کے رسول محرم کے روزوں کو فرضیت کی طرح رکھتے تھے. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، انہیں اختیار ہے، ان پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اب کوئی بندہ خدا نہ خواستہ محرم میں روزے نہ رکھے بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، مومن کے لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اب اس پہ تو فرض واجب تو ہے نہیں کہ اسے رکھنا ہی ہے،
اب کوئی نہیں رکھتا ہے، کچھ لوگ رکھتے ہیں، جو رکھے وہ ثواب کے مستحق ہے، اور جو نہ رکھے وہ تو گناہگار بھی نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے نا ان پہ۔ اب جو لوگ امام حسین کے نام پہ شربتیں اور کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بھوکے کو ایک نوالا کھانا کھلا دے، جو بندہ کسی بھوکے کے شکم میں ایک نوالا اس کے حلق میں اتار دے، تو میرے پیارے آقا فرماتے کہ خالق کائنات اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70,000 پردے ڈال دیتا ہے، 70,000 پردے ڈال دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو کرے، لیکن بہتر یہی ہے کہ لوگ یہ پروگرام اکثر شام کے وقت کرے، تاکہ لوگوں کو بھی تھوڑی غیرت ہو اور لوگ بھی امام حسین کے نام پہ روزہ رکھے ان کے ایصال ثواب کے لیے، ہے نا، اور تھوڑا غم حسین منائے، مسجدوں میں آئے، نمازیں پڑھے امام حسین کے غم میں اور ان کے غم کو تازہ کرے، لیکن ماتم وغیرہ نہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سننے سنانے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے، ہم سب کے والدین کے، ہم سب کے مرحومین کے گناہ صغائر، گناہ کبائر کو معاف فرما کر ان سب کے قبروں میں انوار کی بارش عطا فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔